دو اہم مواقع آج ہمیں نظر آتے ہیں جن کی اس وقت شور بھی ہے. ایک حج اور دوسری قربانی. اگر دنیا بھر کے میں اگر ہم ان معاملات پر غور کریں تو دونوں طرف ایک اسلام کے اس پیارے انداز جو ہمیں اسلام نے عطا کیا، ان دونوں میں خوب اجتماعیت ہے. مسلمان ایک اتنی بڑی تعداد میں ان کا حرم پاک میں جمع ہونا، اور جس انداز سے یہ عاشقان رسول کوئی پیدل تو کوئی بسوں میں یہ مینا کی طرف جو چلتے ہیں، میں سوچتا ہوں جب دنیا ان کو دیکھتی ہوگی کتنا مطلب کہ ایک مسلمانوں کی یونیٹی، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کا اتحاد، اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کا جو انداز و جذبہ جو نظر آتا ہوگا، اس کی کیا بات ہے. یعنی مجھے ابھی وہ عرفات کے متعلق جو حدیث پاک ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ میدان عرفات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مباحات فرماتا ہے فرشتوں پر، جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ یعنی فرشتوں پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. یہ کتنا خوبصورت ایک وقت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے حج جیسی عبادت عطا فرمائی ہے، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول. دیکھیں تو صحیح ہے یہ کعبے کے گرد گھومنا، اور یہ جو اوپر کی منزل آپ کو خالی نظر آ رہی ہے. مجھے ایک ویڈیو کسی نے سینڈ کی، اس میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اتنے لوگ نیچے مطاف میں، اوپر کی منزل میں، اس کے اوپر کی منزل میں، بس ایک ہجوم ہے اور کعبے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. یہ منظر دیکھیے آپ، یہ مجھے کسی نے ویڈیو پر بھیجا، اور تب آپ غور کریں یہ نیچے کا منظر، یہ اس کے اوپر کی منزل کا منظر، یہ اس کے اوپر کی منزل کا منظر. اف اتنا ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر. یہ ایک مطلب میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا، ہمارے ماشاءاللہ اتار والا میں اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کتنے اسلامی بھائی جمع ہوں گے، فیضان مدینہ میں موجود، اور کہاں کہاں انٹرنیٹ پر بھی ہمیں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی رحمت ہے. اتنے مسلمان دنیا بھر سے بس یہ ان ایام میں ان کو
بس وہ مکے وہ نیت کرنی ہے، پھر چل چل کر مینا جانا ہے. مینا میں کیا، اگر یوں غور کریں تو کیا، بس محبوب کی اداؤں کو ادا کرنا ہے کہ وہاں پر 8 کی زور سے لے کر 9 کی فجر تک انہوں نے مینا میں رہنا ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. پھر وہاں سے جو عرفات جانے کے جو مناظر ہیں، جو مطلب تیل دھرنے کی جگہ نہیں، سڑک بھری ہوئی ہیں. اچھا پھر اس میں بھی ایسے آپ کو میں گمان کرتا ہوں بے شمار عاشقان رسول ملیں گے جو بڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گر جائے تو اٹھا لیتے ہیں، راستے میں کھانا کھلاتے ہیں، راستے میں پانی پلاتے ہیں، راستے میں شربت پلاتے ہیں. مطلب وہاں بالکل خیر خواہ کا ایک منفرد انداز آپ کو اس راستے میں نظر آئے گا. عرفات کے میدان میں جائیں تو اتنا لنگر ہو رہا ہوتا ہے، اتنا لنگر ہو، لبن لسی کے ڈبے کہلاتے، لبن بلا کے دیتے ہیں حاجی صاحب، بلا کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کروڑوں اربوں روپے کے تو غالباً وہاں لنگر ہوتے ہوں گے اور لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اتنا مطلب کہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. مطلب دنیا کہتی ہے چیریٹی چندہ خرچ کرنا. جتنا مسلمان دنیا میں چیریٹی کرتا ہوگا کون کرے گا؟ آج دنیا بھر میں اتنی مساجد ہماری بنی ہوئی ہیں، اتنی مساجد ان کی کاؤنٹنگ کون کرے؟ مساجد کون بناتا ہے؟ اتنے مدارس بنے، مدارس کون بناتا ہے؟ اتنے حفاظ بنتے ہیں، حفاظ کے لیے مدارس کے لیے چندے کون دیتا ہے؟ اتنے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. کہیں سیلاب آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ، اور پتہ چلے کہ عاشقان رسول تکلیف میں آ گئے ہیں، مسلمان تکلیف میں آ گئے ہیں، سارے مسلمان اس معاملے میں کیسے یکجا ہو جاتے ہیں. یہ ایک خوبصورت پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، خوبصورت پہلو کی طرف. ہمارے عموماً ڈارک پہلو بیان تو کیا جاتا ہے کہ جناب یوں، لیکن کیا ہمارے کوئی خوبصورت پہلو نہیں ہے؟ کہ ہمارا کوئی خوبصورت ہمارا کوئی رخ نہیں ہے؟ ابھی یہاں سیلاب آتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. دنیا بھر سے لوگ، ہم دعوت اسلامی والے بھی کرتے ہیں تو ہم تو اپنی جیب سے کیا نکالیں گے، لیکن آخر کچھ تو ہے نا کہ لوگ بلا کر کروڑوں روپے دیتے ہیں، اور چاہیے تو اور لے لیجئے گا، اور چاہے تو اور لے لیجئے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ ہے. اسلام نے جس طرح ہمارے اندر آپس میں محبت کا جذبہ عطا فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں. سورہ حجرات کے اندر اتنے مسلمان کے آپس کے تعلقات کا بیان کیا گیا ہے. نہ اس کی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، اس کے نام برا رکھنے کی اجازت نہیں، اس کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ حسد نہ کرو، اس کے ساتھ بغض نہ کرو، اس کے ساتھ کینہ نہ کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو. اے مسلمانوں آپس میں اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی ہو جاؤ. اتنی یونٹی ہمیں دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، قرآن پاک کی آیات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں ہمیں درس دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایک بن کر رہے ہیں، متفق ہو کر رہے ہیں، اتحاد پیدا کریں. تو حج یہ ایک مسلمانوں میں اتحاد کی ایک ایسی صورت ہے کہ دنیا کا اس وقت اتنے مذاہب دنیا میں ہیں، مگر اسلام کی یہ خوبصورت تصویر کوئی نہیں دکھا سکتا. اور کون دکھائے گا؟ اس وقت ایک ہی دین ہے جو حق پر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے، کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی یہی کلام، مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جس اللہ کو ماننے والا کوئی بھی ہوگا وہ دیکھے کہ میرا رب کیا فرماتا. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو اسلام، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ حج کے یہ ایام، اب یہ طواف کیا ہے انہوں نے، پھر وہ ادھر آئے، عرفات آئے، عرفات سے یہ مزدلفہ، کھلے آسمان کے نیچے. اور پھر آپ اسلام اور دین کی تعلیم اور پھر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ملاحظہ کیجئے کہ ہم یا مغرب میں پڑھیں گے، عشاء میں پڑھیں گے، لیکن عرفات کے میدان میں غروب آفتاب ہو گیا، کوئی مغرب نہیں پڑھے گا، نہ کوئی مغرب نہیں پڑھے گا. سارے چلے گئے مزدلفہ کی طرف، مغرب کا وقت آیا چلا گیا، مغرب نہیں پڑھنی. نہ یہ خوبصورتی دیکھیے دین کی، اسلام کی. میں آپ کو خوبصورتی بتا رہا ہوں. ابھی ایک روز پہلے مثال کے طور پر رمضان مبارک کے 30واں کا روزہ ہے.
روزہ رکھو، نہیں رکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. اس کے فوراً اگلے روز یکم شوال المکرم چاند نظر آ گیا، اب روزہ رکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. اور ہمیں کس طرح مطلب کہ ذہنی طور پر ہمارا موٹیویشن دیکھیے، ہمیں موٹیویٹ کتنا خوبصورت طریقے سے کیا جا رہا ہے. 5 نمازیں دے کر ہمیں کس طرح مطلب کہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہمیں پنچولیٹی دی جا رہی ہے، ہمیں کتنا نوازا جا رہا ہے. وضو لے لیجئے، جو ہمارا جو اسلام میں جو فرض غسل ہے، اس کی حکمتیں اور ان کے مدری پھولوں پر اگر بندہ غور کرے، اسی طرح کھانے پینے کے معاملات پر غور کرے، اسلام ہمارا دین، ہمارا مذہب، اس کی تعلیمات مدینہ بات میں کر رہا ہوں آپس کے ریلیشن پر. مسلمان کا جو تعلق ہے، یہ حج میں دیکھیے اتنی آپ کو مطلب کہ وہاں پر اچھا. پھر یہ کہ ایسا نہیں کہ پاکستانی کے ساتھ نہ، آپ کو کوئی مصری نظر آئے گا تو مسکراتا ہوا. آپ کی نظر کبھی ترکی پہ پڑ گئی تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. آپ کی نظر کسی مطلب کہ وہ انڈونیشین مسلم پہ پڑ گئی تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا، آپ اس کو دیکھ کے مسکراؤ گے. آپ کی نظر کسی سوڈانی مسلم پر پڑ گئی تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، آپ اس کو دیکھ کر مسکراؤ گے. کیا کالا، کیا گورا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، اچھا پھر کیا امیر، کیا غریب، ان دونوں کا فرق کیا حج کے اندر؟ دونوں کا احرام ایک جیسا، اگر چپل بھی پہنے تو ایک جیسے، تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں کی وہ جو ہڈی ہوتی ہے وہ ابری بھی ہونی چاہیے، جو اس کا مسئلہ ہے وسط قدم کے حوالے سے. وہ بالکل ایک اپنا ایک انداز ہے. وہی کھلے آسمان کے نیچے تو کوئی شامیانے کے نیچے. اب کوئی پتہ ہے کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون پیسے والا ہے، کون پیسے والا نہیں ہے، کون آقا ہے، کون غلام ہے. کتنی خوبصورتی ہے. بس حکم ہے، یہ پتھر جو بنا ہوا نا، یہ جگہ یہاں شیطان نے حرکت کی تھی، مارو اس کو. پتھر کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن ہمارا تصور موجود ہے کہ شیطان کو مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً یہ بعض لوگوں کے پتلے جلا دیں. اب وہ پتلا جلایا، اس کو تھوڑی جلایا، وہ تو اپنے وہ کہیں بیٹھا ہوگا بنگلے کے اندر. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہوگا کہ میرا پتلا جل رہا ہے اور میرے پتلے کو لوگ چپلوں سے مار رہے ہیں، اس وقت اس کو کتنی اذیت و تکلیف ہوتی ہوگی. آپ غور کیجئے، جب یہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مل کر اس پتھر کو مار رہے ہوں گے، جس کو یہ رمی جمرات کہتے ہیں، اس وقت اس شیطان پر کیسا قہر اترتا ہوگا. تصور کیجئے آپ کیسی مطلب ان کی اس کی حالت ہوتی ہوگی کہ یہ سارے مل کر یہ مجھے کو تو مار رہے ہیں. شیطان اب پھر یہ سب مل کر قربانیاں کرتے ہیں، ایک تعداد کی قربانی. پھر قربانی کرنے کے بعد اب یہ سر منڈائیں گے. یہ کیا ادائیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے بال اتروائے، سر منڈوایا جس کو کہتے ہیں. اور وہ بھی ایک اپنا منظر تھا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال کو لینے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بال مبارک مجھے نصیب ہو جائے. پھر یہ مسجد الحرام کی طرف جائیں گے اور وہاں طواف کریں گے. لاکھوں لاکھ تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بعدوں کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی. پھر حکم ہے کہ پھر مینا آنا ہے، پھر آپ نے رمی جمرات کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے وغیرہ وغیرہ. جو اس کے اس طریقہ کار ہے. میرا موضوع طریقہ کار نہیں آج کا، صرف یہاں پر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اور آپس کی یونٹی، آپس کی محبت. قربانی کا جانور لے لیں گے، قربانی کا جانور کاٹیں گے. عید کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بہتر کوئی عمل پسند نہیں جو اس کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، اس کا خون بہایا جائے. کتنا عظیم خرچ ہے یہ. پھر ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ یہ آپس میں قربانی ہونے کے بعد کیسا آپس میں قربانی کا گوشت. آپ دیکھیں کتنے سوالات ہمیں آتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں. یعنی لوگ جو اپنے گھروں میں پورا گوشت رکھتے بھی ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا لگتا ہے یار کچھ تو غریب کو دینا چاہیے، کچھ تو غریب کو دینا چاہیے. یعنی یہ بتائیے یہ فیلنگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام کا حسن ہے، مسلمانوں کی ایک خوبصورتی ہے، ایمان والوں کی ایک خوبصورتی ہے یہ کہ وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو جانور ہم نے کاٹا ہے یار، اس کا گوشت
غریبوں کو دینا چاہیے، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، بہن کو دینا چاہیے، بھائی کو یعنی کیسے صلہ رحمی کی جاتی ہے ان دنوں میں۔ غریب اگر کوئی پیسے لینے کے لیے، غریب کو گوشت لینے کے لیے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اس کو گوشت دینے کا بھی جی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت بھرا انداز ہے۔ جیسے بھی مطلب ہمارے حالات ہیں، میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے واقعات ہیں، جس طرح کی ہم لوگ اس وقت جس قسمہ پرسی کے عالم میں ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مائنس پوائنٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی طبقہ جو آپس میں بعض اوقات ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں آ کر عید الفطر کو جب ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ انہی ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے جب ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے، لیکن جب قربانی کا جانور کٹتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا پیارا سلوک کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، دوسرے سے معافی بھی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہ ایک خوبصورتی ہے تو صحیح نا، یونٹی ہے تو صحیح نا۔ ایک کاش یہ محبتیں جو ان مخصوص ایام میں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کرے کہ یہ مخصوص ایام کی محبتیں یہ ہماری دوام پکڑ جائیں، ہمیں استقامت نصیب ہو جائیں محبتوں پر، ہم ایک ان ایام سے فائدہ اٹھا کر آپس کا کینہ اور بغض دل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک گوشت کی چند بوٹیاں دے دینے سے ضرور نہیں ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ ایک زبان ہے، یہ بھی گوشت ہی ہے، اس کو اچھے انداز سے حرکت دے دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے کام آسان کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معاملے میں چند حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے آپس کے باہمی تعلق کے حوالے سے جو کچھ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک خوبصورت حدیث کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس حدیث کو وہ اسلامی بھائی سنیں جس کے ہاتھ قتل سے رنگے ہوئے ہیں، ناحق قتل کرنے والے، دنیا میں ناحق قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، پیسوں کے نام پر قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، بھتے کے نام پر قتل کیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں کے نام پر قتل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے کام چلے گا؟ اور اس طرح خون ناحق بہا کر یا اس طرح مسلمان کو ناحق قتل کر کے ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ ایک کاش کہ یہ گھڑیاں ہمارے رجوع کی گھڑیاں ہوں اور ہم یہ قتل و غارت گری کا بازار ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے روز بڑے خسارے میں کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ کتنی عبرت والی روایت ہے کہ اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔
راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ جو قتل ہوا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھے، یعنی وہ بھی قتل کرنے کے لیے آیا تھا. تو اسی صورت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، سارے کے سارے اس معاملے میں جو مبتلا ہوتے ہیں سب دل کے کانوں سے سنیں. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور ان مسلمانوں کو اس نبی پاک کا ارشاد سنا رہا ہوں جس پر ہم ایمان لائے ہیں. جس نے کسی مسلمان کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی، وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے پیسوں پر. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک کے اندر، دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جو غیر مسلم ہے ہم اس پر اس وقت کلام نہیں کر رہے، لیکن اگر قتل کی بات جنرلی اگر میں بات کروں تو بھی مرڈر بڑا آسان ہو گیا ہے. مطلب غیر مسلم تو کر ہی رہے ہیں مرڈر، 50-50 100 ڈالر اور پاؤنڈ پر ایک کو قتل کر دے، پیسوں کے لیے قتل. لیکن یہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اپنی دنیا نہیں، تجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، دنیا تو خود ہی سنور جائے گی. تو کس چیز کے لیے مسلمان کا قتل کر رہا ہے؟ کس چیز کے لیے مسلمان کا خون بہا رہا ہے، ناحق خون بہا رہا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ ارے بعض تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کو تو لگتا ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو کیوں قتل کیا، بس قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. اور جو قتل ہوا اس بیچارے کو پتہ نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا، میں جانتا تک نہیں ہوں اس کو. بس ایسے خوف و دہشت چلے، برش چلایا، بس اسٹاپ پر جتنے کھڑے چلے گئے، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دیتے ہیں، گنڈا گردی کرتے، دہشت گردی کرتے، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں، ان سب میں قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہوتا ہے سب جانتے ہیں. ناحق مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، گروپ و جتھے عسکری ونگ بنا بنا کر قتل و غارت گیری کر رہے ہوتے ہیں، پورے پورے گروپ بنے ہوتے ہیں، ڈیڈ اسکاؤٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حالات ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. مسلمان کا ناحق قتل کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو حدیث پاک ہمارے سامنے آ گئی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. اللہ تعالی ہمیں آپس کا پیار، محبت، اتفاق جو ان دنوں میں خاص ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، عید الفطر میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں حج کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے، جمعۃ المبارک میں بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ کئی لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی یونٹی ہے ایک. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے جب نماز و جماعت سے دور ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر سارے مسلمان مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو مسجد میں ملنا، وضو خانے پر ملاقات، فرض نماز و سنتوں وغیرہ کے بعد ملاقات، مسجد کے باہر نکلے تو ملاقات، ایک ساتھ چل کر جا رہے ہیں مارکیٹ میں دکانوں تک اس پہ ملاقات، محلے میں گئے تو ایک محلے والا ہمارے تو ایک محلے والا دوسرے محلے والے کو جانتا تک نہیں ہے. نماز کے لیے مسجد میں آئے تو جانے نا. بلکہ اب تو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا ماحول اور کلچر پسند کرتے ہیں. ارے بھائی ایسی جگہ گھر لو جو پتہ ہی نہ ہو پڑوس پہ کون رہتا ہے. ارے پتہ ہی نہ ہو پڑوس پہ کون رہتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ اتنا ڈھیروں ڈھیر جو پڑوسیوں کے حوالے سے ثواب لکھا گیا ہے وہ کیسے ادا کرو گے؟ پھر مسجد میں آنا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، پتہ تو چلے کہ میرے محلے میں رہتا کون ہے. یہاں مطلب لوگ واقعی اگر جو مسجد میں نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس پہ بعد وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سلام پھیرا چلے گئے. بھائی کچھ ملو تو صحیح ہے، ایک دوسرے سے ملاقات تو کیجئے، السلام علیکم وعلیکم السلام کا کوئی تبادلہ تو کیجئے. اچھا اب یہیں رہتے ہیں؟ جی جی، کچھ حال احوال تو لیجئے، ایک دوسرے کی پہچان تو رکھیے. ارے قیامت کے روز مومن کی شفاعت کرے گا، ایک دوسرے سے پہچان پیدا کیجئے.
جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو. ملنساری اختیار کیجئے, محبت اختیار کیجئے. ایک محلے کے اندر, میں بیرون ملک کی میں بات کروں, میں کسی جگہ گیا تو وہاں پر مطلب یہ نہیں ہے یہ رواج جیسے ہمارے عموماً گوشت دیتے, میں مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, گوشت بیچ دیتے, یہ بیچ دیتے. میرے اس سے وہ صاحب خانہ سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے ہاں یہاں بھی یوں مسلمان ہے, یہاں یوں مسلمان ہے, بس یہ بہت اچھا علاقہ ہے, یہ وہ سب ٹھیک ہے. تو بھائی کوئی ایسی ترکیب ہے کہ کوئی مطلب چلو مطلب آدمی نے 11ویں شریف کی نیاز بھیج دی, کوئی 12ویں شریف کی نیاز بھیج دی. دنیا بھر کے مختلف زبانوں کے مسلمان آپس میں رہتے ہیں, عاشقان رسول رہتے ہیں محلے کے اندر. اور ایسا ہے نہیں, کرے نا, قربانی کا گوشت بھیج دیا. ہاں اگر ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی رہ رہا ہوگا اس کو بعض اوقات بھیج دیں گے. ارے بھائی تو یہ جو مطلب کہ جو مصری مسلمان ہے, یہ جو ترکی مسلمان ہے, یہ جو انڈونیشی مسلمان ہے, یہ جو سوڈانی مسلمان ہیں, یہ سارے جتنے بھی عرب ممالک کے دیگر جگہوں کے دنیا بھر کے اتنے مسلمان ہیں, یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں, ان کو تو بھیج دیں آپ. کیا انڈین مسلم کو, بنگالی مسلم کو, پاکستانی مسلم کو, ترکی مسلم کو, مصری مسلم کو, ہمیں تو پورا ایک بنایا گیا ہے. ہم ایک جسم ہے, ایک جان ہے. جس طرح پورے بدن میں اتنے اعضاء ہوتے ہیں, روح ایک ہوتی ہے نا. تو کاش یہ ایک ریت آئے ہمارے معاشرے میں, ایک رواج آئے ہمارے معاشرے میں کہ تمام عاشقان رسول ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح غم خواری اور خیر خواہی کرتے رہیں. اور ان دنوں میں بھی جہاں جہاں کمزوری اور غفلت آ رہی ہے اس کو بھی دور کیجئے. آپ کے پتہ ہے کہ آپ کے کتنے IDPs کو 7, 8 یا 10 لاکھ تک کی آوازیں میں سنتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کی طرف اتنے مطلب کہ بیچارے متاثرین ہیں. کب سے رمضان مبارک سے یہ بیچارے اپنے گھروں سے دور, اور کوئی کہاں تو کوئی کہاں اپنے فیملیز کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جو کچھ لے کر آئے تھے کب تک چلے گا, جو کپڑے لے کر ایک گھر سے دور ہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جناب سب کچھ ہے. دعوت اسلامی ان کی امداد کے لیے اب بھی الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ہم اب بھی کر رہے ہیں, وقتاً وقتاً مدنی چینل پر دکھاتے بھی رہتے ہیں. بلکہ ہمارے مبلغین تو عید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان IDPs کے ساتھ بنائیں گے, جانور وہاں کٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں پکے گا, ان کے ساتھ کھائیں گے, دعوت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح سیلاب زدہ کتنے علاقے ہیں, ٹھیک ہے اب وہ سیلاب کی وہ کیفیت نہ رہی, لیکن کہ گھر تو اجڑ گئے, ایسا تو نہیں تھا کہ آٹومیٹیکلی گھر بن جائیں گے. کتنے بیچارے اجرے اور لوگ اس وقت کھلے آسمان تلے رہ رہے ہوں گے, اپنا گھر دیکھ رہے ہوں گے, ان کی معیشت ختم ہو گئی, ان کی تجارت ختم ہو گئی, ان کا گھر ختم ہو گیا, یا اگر باقی بھی ہے تو کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا نلکا کھلا رہ جائے اور فرنیچر پورا خراب ہو جاتا ہے, کمروں میں پانی چلا جائے, چھت سے بارش کا پانی اتر کے گھر میں آ جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے. ارے جن کے گھر ہی بارشوں کی نظر ہو گئے. آپ کو میں ایک منظر دکھاتا ہوں کہ سیلاب کی وجہ سے جس طرح گھر دھسا, اور جس طرح گھر دھس کر یوں سمجھے تو کہتے ہیں صفائی ہستی سے مٹ جانا, وہ گھر گویا کہ صفائی ہستی سے مٹ گیا. وہ منظر مل گیا, وہ دیکھیے کہ کس طرح یہ گھر بارشوں کی نظر ہوتے ہیں, سیلاب کی نظر ہوتے ہیں, پانی کی نظر ہوتے ہیں. رہا کیا, کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس, اور پورا کے پورا گھر یہ پانی کے اندر چلا گیا. ہمیں اللہ کرے کہ ان کی ہمدردی کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو کہ یار کسی کا ہم گھر بنا دیں گے, کسی کی تجارت میں اس کو کھڑا کر دیں گے, یوں کسی کی یوں مدد کریں گے, یوں مدد کریں گے, یوں مدد کریں گے. اگر اللہ نہ کرے یہ چیز کسی اور کے, جیسے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اس وقت, الحمدللہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, مگر کیا ہم یہ غور کرتے اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر ہم دوسروں سے کیا امید کرتے ہیں. تو حدیث پاک ایک اور سنا دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں عزت ملے, ہماری کوئی غیبت نہ کرے, کوئی ہم سے جھوٹ نہ بولے, کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے, یہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. بالکل ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو جب ہم یہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں
تو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند کریں. اللہ نہ کرے اگر ہم اس طرح کوئی تکلیف میں آئے تو ہم کیا اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہماری مدد کی جاتی, ہمیں کھڑا کیا جاتا, ہمارا گھر کھڑا کیا جاتا, ہمارا کاروبار کھڑا کیا جاتا, ہمارے لیے کچھ سپورٹنگ پلرز آتے. لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہو رہا. جی ہاں, ایسا نہیں ہو رہا. بہت ہو رہا ہے. میرے جو آپ کہہ گئے یا شروع میں تم کو کہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہم نفسیاتی طور پر ہوتا ہے, ٹیمپریری طور پر ہوتا ہے, ہم اس کو اس کے نتیجے تک نہیں پہنچا پاتے. دنیا بھر کے مسلمان ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں. چلے مالی مدد نہیں کر سکتے, افسوس تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن جو مالی مدد کر سکتے ہیں, ہمارا تو ابھی یہ شعبہ قائم ہے دعوت اسلامی کا, اور انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ ان کا آگے تک ساتھ دیں گے. اس بار بھی لاکھوں لاکھ اگر شاید ہو سکتا ہے کروڑوں میں فگر چلا جائے. اس وقت بھی ہم نے اپنے ذمہ داران کو نقد رقم دی ہے کہ یہ سیلاب زدہ جو لوگ اسلامی بھائی ہیں, عاشقان رسول ہیں, جو پریشان حال ہیں, ان میں جا کر نقد رقم تقسیم کی جائے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح گھر دھنستا ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا, یہ صرف میں نے آپ کو ایک نمونے کے طور پر ایک چیز دکھائی ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ واقعی گھر کس طرح دھنس جاتے ہیں, مطلب ختم ہو جاتے ہیں نا. وہ پانی لے گیا نا اس کو بہا کر, کتنوں کے مویشی بہا کر لے گیا, کتنوں کے کھیت ختم ہو گئے, مطلب تجارت ختم ہو گئی, معیشت ختم ہو گئی. میٹھے اسلامی بھائیوں سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح مطلب کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں صرف نفسیاتی طور پر نہیں, ہمیں اندازہ تھا, ہمیں آئی ڈی پیز کا بھی اندازہ تھا کہ ایک تو ویسے ہی آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر یہ سیلاب جب آیا تب بھی ہم کو اندازہ تھا کہ یہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جو پٹھان اسلامی بھائی ہیں, ان بیچاروں کے لیے اور مزید آزمائش بڑھے گی. ویسے ان کی مدت تو بڑھی رہی ہے, مدت کے بڑھنے کی وجہ سے آزمائش تو بڑھی رہی ہے کہ جتنا عرصہ یہ گھر سے دور ہیں, اپنے کاروبار سے دور ہیں, اپنے شہر سے دور ہیں, اور بالکل پڑے ہوئے ہیں کہیں اور. تو اگر مطلب مدد ہوتے بھی ایک ہوتا ہے, بس لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر سیلاب آ گیا تو کتنوں کی توجہ جو تھی وہ سیلاب کی طرف چلی گئی, تو پھر اور مزید ان کے لیے آزمائش در آزمائش. تو ان تمام پہلو کو سامنے رکھ کر الحمدللہ ہم دعوت اسلامی نے تو کم از کم ایک ایسا میکنزم مطلب اسٹیبلش کیا ہے کہ ہمارے سورسز اور ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم آئی ڈی پیز کو بھی لے کر چلتے رہیں جو خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں, اور ہاتھوں ہاتھ ہم یہ سیلاب زدہ جو ہیں ان کو لے کر چلتے رہیں. ان کو ابھی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیتے رہیں, جو بعد میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو مطلب ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں. جو ہم سے ہو سکے گا, جتنا آئے گا اتنا ہم دے دیں گے ان کو اللہ کی رحمت سے. مگر ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنی ہے, ہم نفسیاتی طور پر نہ رہیں. یہی چیز ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہم بعض اوقات کسی فیملی ممبر میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ کشتی پار نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑا دور تک ساتھ دیں, کسی کو کھڑا کر دیں, یہ بھی کام بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کچھ مدنی پھولوں کو لیں. تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مسلمان کی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث سنیے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے. تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا. پھر فرماتے انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو. تو اے مسلمانوں کا ناحق خون بہانے والوں، اے مسلمانوں کا مال ناحق ضائع کرنے والوں، اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والوں، ذرا غور کیجئے کہ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو یعنی اس کی عزت. آج یہ حدیث ہم سنتے تو ہیں، لیکن جب آپ بس میں چڑھتے ہیں تو یہ حدیث بھول جاتے ہیں. جب آپ سڑک پر کوئی آپ کو دھکا لگتا ہے تو آپ یہ حدیث شاید بھول جاتے ہیں. جب آپ کی دکان پر کوئی مال خریدنے آتا ہے تو شاید آپ یہ حدیث بھول جاتے ہیں. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جو بیان کی جاتی تو ہمیں یاد آ جاتی، ہاں یار یہ حدیث پاک تو سنی تھی، لیکن یہ حدیث پاک جو سنی تھی تو اس پر عمل کہاں ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت آپ نے سنی تھی اس پر عمل کہاں ہے؟ اگر یہ ان مدنی پھولوں پر عمل ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا اتنی برائیاں ہوتی؟ کیا بھائی بھائی کا خون کرتا؟ کیا یوں ملاوٹ والے مال بیچے جاتے؟ کیا اس طرح نو مولود بچے کوڑے کے ڈھیر پر ملتے؟ کیا مائیں اس طرح اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کرتی؟ اگر یہ غم خواری کا جذبہ، امت کی خیر خواہی کا جذبہ اگر درست انداز سے کار فرما ہوتا، درست انداز سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی، نفلی صدقات و خیرات کی جو ترغیب قرآن و حدیث میں دلائی گئی، اگر اس پر مسلمان عمل پیرا ہوتا اور اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی و بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین، یہ اسلام کہ کتنا خوبصورت انداز ہے جو اپنے ماننے والوں کو دیا جا رہا ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کے آگے تکلیف دور کر دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. صدقے کی قسمیں تو دیکھیے، صورتیں تو دیکھیے. بہت بڑا چیپٹر ہے اسلام کا جو ایک دوسرے کے تعلقات پر مبنی ہے. معاملات جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، مراسم کیسے ہونے چاہیے، آپس کا ایٹیکیٹ کیسا ہونا چاہیے، آپس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، ہماری مینٹلی اپروچ کیا ہونی چاہیے ایک دوسرے کے معاملے میں. اور بڑی کھل کر گفتگو کی جا رہی ہے اسلام و دین کے اندر، تاکہ ہم ایک منظم اور متحد ہو کر دنیا میں جی سکیں نیکی و پرہیزگاری کے ساتھ. جس طرح آج آپ قربانی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں قربانی؟ آپ کہیں گے اللہ کا حکم ہے. ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. آپ جب جاتے ہیں تو جانور اتنا چیک کیوں کرتے ہیں؟ اس کے دانتوں کے اندر کیوں اتنا کودتے ہیں کہ 2 ہے 4 ہے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں کہ کہیں میری قربانی ضائع نہ ہو جائے. سستا ملتا ہے لیکن آپ نہیں لے رہے ہوتے، قربانی ضائع نہ ہو جائے. یہ جذبہ کیا ہے آپ کا؟ آپ کہیں گے دین اور اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بڑی پیاری بات کی کہ دین پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں. آپ جانور کو چیک کر رہے ہیں، پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں، سستا مل رہا ہے مگر خوبصورت نہیں ہے. آپ نے خوبصورت جانور لیا، کیوں لیا؟ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. 25-50 ہزار روپے یار زیادہ چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پیسے والا 1,00,000-2 لاکھ زیادہ چلے جائیں گے. ایک خوبصورت جانور ہو، قطع نظر اس سے کہ اس وقت میں نہ ریاکاری پر بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں، میں ایک خوبصورت پہلو پر صرف بات کر رہا ہوں. آپ نے بہت اچھا کام کیا.
اور اچھا جواب دیا آپ نے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں، خوبصورت جانور قربان کرو جو مجھے پسند تو آ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی آپ نے. لیکن یہی قربانی کے دنوں کے اندر یہی جذبہ جس پر آپ نے عمل کیا، میں آج آپ کو یاد دلا دوں کہ جس نماز کو آپ قضا کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. جھوٹ بولنے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی ہم عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی والے لوگ ہیں. ہم قربان گاہ میں گئے ہیں، ہم جانور خریدنے کے لیے گئے ہیں، اس اور ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا جانور لینا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کے حکم پر عمل ہو جائے. اچھی بات ہے یہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم دیگر غلط کام بھی کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے اندر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن ہے. تو الحمدللہ یہ مواقع ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جس انداز سے جذبہ دے رہے ہیں، اس سے ہم اپنے دیگر اعمال کو درست کریں، دیگر اعمال کو بہتر کریں، اپنی عبادات کو بہتر کریں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چگلی سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، صلہ رحمی کریں. آپ گوشت دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک اچھا کام ہے. آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہیں. اس کو صرف ان دنوں تک ہی محدود نہ رکھیں، اس عادت کو اختیار کریں اور آگے تک اس کو لے کر چلیں. اللہ نے جب آپ کو وسعت دی ہے تو آپ غم خواری کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہم سبھی ایک ہوں، ایک ہوں، نیک ہوں. ہم سبھی بہر خاک حرم تاجدار حرم، بہر خاک حرم تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، دور ہوں سارے غم تاجدار حرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی